جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایران، امریکہ، اسرائیل یہی خبریں ہیں، یہی معاملہ ہے، اسی کے متعلق ہی بات ہو بھی رہی ہے، سب کی نظریں بھی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تو کام زیادہ لوکل جو پاکستان کے اندر سیاست اور یہ دوسرے معاملات پہ زیادہ ہوتا ہے، تو اتنا وہ فضول ضرورت نہیں کہ جب آپ کو خود اتنا نہ ہو جس کے متعلق پتہ، تو اپنا تجزیے ادھر ویسے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ کر لیتے ہیں۔ تو اس کا بہترین یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہم جو سوٹیبل لوگ ہیں، جن کے پاس نالج ہے، جن کو پتہ ہے، انفارمیشن ہے، ان سے بات کی جائے۔ تو پہلے بھی ایک دو لوگوں سے کیا، آج جو اس امور کے انٹرنیشنل افیئرس کے پاکستان میں یہ بڑے ہی اہم بندے ہیں، محمد مہدی اکثر یہ کم ہی ٹی وی پہ نظر آتے ہیں کیونکہ یہ ان کو اتنا کچھ شوق نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے ان کا کہ انفارمیشن بڑی ہی سالڈ، اور جو پاکستان میں سفیر ہیں مسلم ملکوں کے، ان کے ساتھ بھی ان کا ایک بہت اچھا تعلق ہے، اور اکثر ان کو انفارمیشن ٹھیک ہوتی ہے ان کی۔ تو ابھی جو ایران کا اثر معاملہ ہے، تو کبھی ہم سنتے ہیں کہ دوسرا دور مذاکرات کا ہونے والا ہے، پھر پتہ لگتا ہے نہیں ایک پارٹی مان گئی، پھر دوسری نہیں مان رہی، اور ابھی گو مگو ہی چل رہا ہے ابھی اس وقت تک ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعد میں صورتحال بدلے۔ تو آپ کی کیا اطلاع ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ بٹ صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ کل جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے مسعود پرکشیان صاحب کو فون کیا، صدر ایران کو، تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ جب تک ناکہ بندی موجود ہے تو ناکہ بندی کی موجودگی کے اندر یہ ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے کہ وہ اپنے وفد کو پاکستان بھیج سکیں مذاکرات کے لیے۔ ٹھیک تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ کسی طرح ناکہ بندی جو ہے یہ پہلے ختم کی جائے، تو اس کے بعد پھر اگلا فیز ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ہی کے کہنے کے اوپر عراقچی صاحب نے آبنہ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا تھا، اور امریکہ اس سے پہلے ناکہ بندی کی بات کر چکا تھا، لیکن ٹھیک امریکہ نے اس ناکہ بندی کو برقرار رکھا۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے اس بات کی جو ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان جو ہے، جب سے مسعود پرکشیان صاحب سے بات ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کے نالج میں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے عراقچی صاحب سے بات کی تھی، اور اسی ٹیلی فون میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اور صدر ایران آپس میں بات کریں گے۔ تو اس جی کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے امریکہ واشنگٹن میں بات شروع ہوئی، اور جیسے ٹرمپ صاحب نے فرمایا ہے کہ ان سے بات کی عاصم منیر صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں کھولتے، آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم نہیں کرتے، تو پھر ایران کے لیے اپنی رائے عامہ کو بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ کس چیز پہ مذاکرات کرنے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنی فیس سیونگ کرنی ہے، جی اور تو فیس سیونگ اسی صورت میں ہو سکے گی کہ اگر امریکہ کی طرف سے بھی ریلیکسیشن ہو۔ میری معلومات کے مطابق جس وقت عاصم منیر صاحب ایران گئے بھی تھے، تو اب بھی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ جناب ہماری وہ ہیں اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ تھا کہ یہ جو آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کی گئی ہے، اس ناکہ بندی کو فوری طور پہ کھولا جائے۔ تو پاکستان اپنی سی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے پہلی نشست کے اندر بھی بٹھایا، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پہلی نشست شروع تو بڑی خوشی خوشی ہوئی تھی، لیکن ابھی وقت تھوڑا سا ہی گزرا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپس کے اندر کافی شدید اختلافات ہو گئے، اور اختلافات جو تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر چیخ و پکار تک چلے گئے تھے، زور سے بولنے تک چلے گئے، اچھا، اور بڑی گرما گرمی ہو گئی۔ بالکل گرما گرمی ہو گئی تھی، کیونکہ ایران نے تھوڑی دیر کے بعد جب اپنے بچوں کی جو شہادتیں ہوئی تھیں، اور پھر خامنائی صاحب کا جو معاملہ ہے، باقی چیزیں ہیں، تو جب انہوں نے اس کو ایکسپلین کرنے لگے تو وہ کافی جذباتی ہو گئے تھے، اور پھر ایران نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جے ڈی وینس صاحب کے ساتھ دو صاحبان آئے ہوئے ہیں، ویٹکاف وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں اس جنگ کے، کیونکہ عمان کے اندر ہم اور یہ اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، اور ہم نے لیکن انہوں نے آپ لوگوں کو جا کر
صحیح بات نہیں بتائی اور ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے بلف کیا اور ہمیں اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. تو یہ والی بات جو تھی، اور پاکستان بیچارے نے تو یہ بھی کوشش کری کہ پھر علیحدہ لے کر گیا، پھر دوبارہ بٹھایا، لیکن جے ڈی وینس صاحب ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی واشنگٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں، خود سے وہ فائنل ڈیسیژن نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بھی ٹرمپ صاحب سے ایک متعدد اندازے کے مطابق 10 سے 12 دفعہ ٹیلی فون پر بات کری اور مختلف معاملات کے اندر ان سے ہدایات لی. اس لیے پھر جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں. اور ابھی بھی بٹ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو 46 سال میں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں، ایک دن میں اس کا حل نہیں نکل سکتا. پاکستان کا تو کیونکہ ایک بڑا تجربہ ہے، پاکستان اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے ڈائیلاگز میں شامل رہا ہے، انہیں فیسلیٹیٹ کرتا رہا ہے. ابھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر طالبان رجیم اور امریکہ کے کرتا رہا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ تو بیچارہ ایک کوشش میں لگا ہوا ہے اور ٹرائی کر رہا ہے اور چیزوں کو بڑھا رہا ہے. لیکن لا محالہ ایران کے لیے جو ہے یہ بڑا صبر آزما معاملہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ ماری جا چکی ہے اور ان کے ملک کے اندر فائنینشنلی بہت زیادہ پریشانی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جنگ کے بعد وہاں کچھ پروٹیسٹ بھی ہوئے اور ایران گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو ریلیف کے طور پہ $7 سے $12 کی ریلیف بھی دیا، جو نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہاں اب یہ جو تھا یہ ایک آمدنی کا ذریعہ تھا، جب سے یہ ناکہ بندی ہوئی ہے وہ آمدنی بھی رک گئی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پولیٹیکل لوگوں کے لیے. اور 2028 میں نومبر میں اگر مڈ ٹرم الیکشنز ہیں تو 2026 میں ہی، تو 2028 میں صدارتی الیکشن بھی اور اس کے امیدوار ہیں جے ڈی وینس صاحب. تو وہاں پر بھی یہ سیاسی معاملات بھی ہے، تو وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک آگے بڑھا جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو سیل کر سکے کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے. اور اسی طرح ایران کے معاملات بھی ہیں. ایران میں جس دن یہ شہادت ہوئی ہے خامنائی صاحب کی، اس سے 4 دن پہلے ہی خامنائی صاحب کے آفس پہ اٹیک ہوا مجاہدین خلق کی طرف سے. 100 کے قریب لوگ مارے گئے. اور پھر جو ان کی ایک بہت بڑی اپوزیشن لیڈر ہیں مریم رجاوی، انہوں نے جو ہے وہ ایک پورا روڈ میپ دیا ہے ڈیموکریسی کا اور آگے بڑھنے کا. تو وہاں پر بھی صورتحال ایسی. اور ابھی دیکھا آپ نے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب نے چند دن پہلے اپنے بیان میں فرمایا کہ کچھ طاقتیں جو ہیں وہ ایران کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ایران کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں، لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے اور پاکستان کے دوستوں کی کوششوں سے اگلا راؤنڈ ہوگا. اور اگلے راؤنڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے. جنگ جو ہے کم از کم سیز فائر آگے جائے، کم سے کم تو یہ ہوگا. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایگریمنٹ تک پہنچے. اس میں یوریم انریچمنٹ کا معاملہ ہے، وہ ختم کرنے کا معاملہ ہے، نہیں ختم کرنے کا معاملہ ہے. جو ایرانی منجمد پیسے ہیں وہ واپس کیسے ملیں گے، ایران جو ڈیمانڈ کرتا ہے اتنے پیسے امریکہ مانتا ہے. تو یہ ایسے بڑے اختلافات ہیں جس کو نظر انداز کرنا. اور سب سے بڑھ کر تو بٹ صاحب اب یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہوتی ہے یا نہیں ختم ہوتی. اگلی سیکورٹی جو ہوگی خلیج فارس کی یا میڈل ایسٹ کی، اس کی کیا اب صورتحال ہوگی. یہ جو جنگ ہوئی جس طرح دبئی اور سب جگہوں پر حملے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو اب آپ اس کو یوں سمجھے کہ سہارا سے لے کر اور پاکستان تک ایک نیا سیکورٹی ارینجمنٹ بھی ہونا ہے. تو یہ معاہدہ ان ساری چیزوں کو ملا کر ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ اکثر سعودی عرب سے بھی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اور ظاہر ہے جو باقی میڈیٹرز ہیں ترکی ہے، مصر وغیرہ، لیکن سعودیہ سے بھی وہ اسی لیے پوچھ کے، چین سے بھی بات چیت ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. میرے معلومات کے مطابق تو چین اور سعودی عربیہ اور ترکی ایک منٹ کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان نے کوئی موو کی ہو اور ان سے پوچھے بغیر کی ہو، یا ان کو بتائے بغیر کی ہو، یا ان کے مشورے کے بغیر کی ہو. اور ہمیں یہ کریڈٹ دینا پڑے گا محمد بن سلمان صاحب کو بھی کہ ان پہ جتنے مرضی اٹیک ہوئے لیکن انہوں نے پاکستان کی بات کو سمجھا اور انہوں نے جوابی حملہ نہیں کیا. اور اب یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ اجازت اب نہیں دیں گے کہ حملہ ہو. تو بس پھر پاکستان بھی تھوڑی مشکل، اس کی بھی بہت مشکل صورت ہے، بڑی مشکل. چلے تھینک یو جی. آپ نے دیکھا کہ انفارمیشن اسی کو کہتے ہیں، خالی تجزیہ نہیں. ادھر تو مذاق بنا ہوا ہے کہ ایسے لوگ اس معاملے پر بولتے ہیں جن کا بالکل یہ سبجیکٹ کبھی نہ رہا ہے، نہ انہیں پتہ ہے، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. تو جب جس کا کام ہو وہ بولیں تو فرق پتہ ہوتا ہے. اور ایک خبر بھی بڑی انہوں نے دی ہے
کہ گرما گرمی بھی ہو گئی تھی پہلے راؤنڈ میں مذاکرات میں، اور کتنی اور کس بات پہ ہوئی وہ بھی بتایا، اور انشاءاللہ ہوپ فل یہ ہیں، ہم سب ہیں، کیونکہ یہ تو پوری دنیا کے ہر بندے کے لیے یہ مشکل بنی ہوئی ہے، خاص طور پر جو اس میں انوالو ہیں، اور اس کے بعد پاکستان۔ تو امید اچھی ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔